نہیں ہے، حرام ہے قبر پہ جانا، مزار پہ جانا پریشانیوں میں، کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں آئیں یا گھر میں مصلی جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں۔ باقی تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا، ان سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے، یہ خوب دماغ میں رکھیں۔ جو تعویذ گنڈوں میں جاتا ہے نا مولاناؤں کے پاس پریشانی میں، ساری زندگی فلیتے پلیتوں میں ہی لگا رہتا ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے ایک دھاگا یہاں باندھا ہوگا، ایک دھاگا یہاں پٹا باندھا ہوگا، ایک یہاں باندھا ہوگا، بس وہ اس فلیتوں میں اللہ اس کو پلیتوں میں ڈال دیتے ہیں سارے گی آپ کی۔ جب پریشانی ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، روحانی ٹوپی ڈراموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کتنے بڑے بزرگ کے خلیفے کیوں نہ ہو، وہ بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کا واسطہ۔ ان چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان سے انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے، ہوائی چیزوں میں توہمات کی دنیا میں آتا ہے۔ میں جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، کچھ کسی کا درد دل ہوتا ہے وہ اس سے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے، ہمارا درد دل ہے، اللہ کا واسطہ چھوڑ دو یہ کام۔ ان لوگوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ دعا مانگو 2 رکعت پڑھ کے، بس اللہ سے دعا مانگو، مسئلہ حل ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو صبر کرو اور کچھ نہ کرو۔ اور اس کو ایسا اللہ تعالیٰ کی پھٹکار برستی ہے ایسے لوگوں پہ، ان کو ہر جگہ جن چڑیل بھوت نظر آئے گا۔ بیوی سے پھڈا ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، فلاں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لگتا ہے جنات نے کچھ کیا۔ یہ دنیا میں عذاب آتا ہے ایسے پلیتے والے اور فلیتے والے لوگوں پہ۔ تو چھوڑ دو یہ روحانی عامل، تم اپنا کچھ نہیں کر سکتے، اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے، تو یہ آپ لوگوں کے کہاں سے مسائل حل کریں گے؟ اگر میرے پیر و مرشد جن پر میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں نا، میرا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ اٹک گیا اور میرے پیر و مرشد نے کہا یہ تعویذ استعمال کرو، انشاءاللہ وہ بھی استعمال نہیں کروں گا میں۔ حالانکہ مجھے اپنے پیر و مرشد سے بڑی عقیدت ہے، لیکن میں نہیں مانتا ان چیز، فضول چیز ہے۔ میں نے زندگی میں جو ہے نا جو تجربے ہم نے کیے ہیں نا، ان میں اچھے برے سب کے تجربے ہو چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا، سوائے دماغ کا ایک وہم ہوتا ہے، فطور ہوتا ہے۔ اور جو ان چیزوں میں پڑتا ہے نا پرچیوں میں، وہ پھر اللہ اس کو انہی پرچیوں کا بنا دیتے ہیں کہ جا اب تیرے مسئلے پرچیاں ہی حل کریں گی بیٹھ کے۔ کتنا مزہ آتا ہے انسان کو پریشانی ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، بس کتنا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ حل کرتا ہے مسائل کو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، قرآن کہتا ہے کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے۔ مزارات پر جانا کیسا ہے؟ جی بالکل ضرور جائیں، میں تو رجوع کر چکا ہوں۔ ہاں بس صرف یہ کیا کریں، جس مزار پہ بھی جائیں نا، وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ یہ جو بزرگ یہاں دفن ہے، ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو یہ چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے، جو لوگوں کے سامنے کرتے تھے، سارے معاف فرما دیں۔ اور اونچی بات سے یہ دعا کر رہی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں۔ قبروں میں جانے کا حکم ہے تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ مزارات پہ جا کے تو چرس اچھی مل جاتی ہے، میں نے تو نہیں پینی ہوتی، آپ نے پینی ہے تو آپ کی مرضی۔ وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری والا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ کو پتا ہے لاہور میں جو بڑا مزار ہے وہ اڈا بنا ہوا ہے بے حیائی کا، تو وہ ایک چیز۔ اور یہ کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں جو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، قبروں پہ جانے کا حکم ہے، اور اس میں عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی۔ اب بقیہ غرقت جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، وہاں عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے۔ میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ یہ جو تم نے حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے نا مسلم شریف کی، اور نیچے دعا، یہ تو سیدہ عائشہ کو حضور نے تعلیم فرمائی تھی جب انہوں نے پوچھا کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں، تو آدھی حدیثیں تو نہ لکھ کے لگاؤ یار یہاں پہ تم لوگ، عورت کیوں نہیں قبرستان جا سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ممانعت ہے۔ میں نے کہا وہ زوار القبور کی ممانعت ہے۔ جو بت پرستی کرتا تھا، پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے، قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے۔ اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے، آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا رکھے ہیں، من دونہ اولیاء اللہ، یہ میں اس لیے آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کو بہت ٹھوکر لگتی ہے۔
اور یہی سب آیتیں بتا بتا کر کے لوگ غوث پاک کو گالی دیتے ہیں، غریب نواز کو گالی دیتے ہیں، وارث پاک کو گالی دیتے ہیں، صابر پاک کو گالی دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا اور اپنے اولیاء بنا رکھیں، اللہ کے سوا تم نے اور اولیاء بنا رکھیں، اور دوست بنا رکھیں، اور دوست بنا رکھیں. تو اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے بنا رکھیں اللہ کے سوا اور اولیاء اور دوست، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے حالات اور آپ کے ذمے نہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ جو تم نے اپنے دوست بنا رکھے ہیں، یہاں اولیاء سے مراد ہے کارساز، یہاں اولیاء سے مراد ہے معبود، اولیاء سے مراد ہے جن کی تم عبادت کرنے لگے ہو. تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ آیتوں کو جب اولیاء اللہ پہ بیان کیا جاتا ہے تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ مکے میں آخر کون سے ولی تھے؟ کن اولیاء کو کافر پوج رہے تھے؟ کن ولیوں کے مزارات تھے؟ بتوں کی آیتیں مزارات پہ چسپا کرتے ہو، بتوں کے احکامات اللہ کے نیک بندوں پہ چسپا کرتے ہو. شرم کرو، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قرآن کا غلط معنی اور مفہوم بیان کرتے ہو. اللہ کہہ رہے اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے ان کے احوال کو اور ان کے حالات کو. تو مکے میں کوئی ولی کی مزار نہیں تھی اس وقت جب یہ قرآن اتر رہا تھا، تب تو بتوں کو پوجا جا رہا تھا. تو یہ آیتیں بتوں کے لیے. اور جو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہے ماننا، ایک ہے محبت کرنا، ایک ہے پیار کرنا، اور ایک ہے پوجا کرنا اور عبادت کرنا. ہم کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے. جب میں نے کل کے اس محفل میں کہا، کلیہ میں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو سب کچھ مان کر بھی کہتے ہیں عبدہ و رسولہ. جب ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ہم کسی ولی کی عبادت کیا کریں گے؟ ہمارے لیے تو ولیوں سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، سارے نبیوں سے بڑھ کر اگر کسی کی ذات ہے تو سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. جب ہم ان کی عبادت نہیں کرتے کس کی عبادت کریں گے؟ حضور علیہ السلام کے مزار پاک کو بھی، حضور کے مزار پاک کو بھی ہم سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے. ہمارے امام اہل سنت نے کہا پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. ہمارے ہاں سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز نہیں، حرام ہے. امام اہل سنت نے الزبدۃ الزکیہ نام کی پوری کتاب لکھی ہے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں، یعنی تعظیم کا سجدہ کرنا بھی جائز نہیں. بھئی چوکھٹ چومنا، چادر چومنا، اگر اس کو تم سجدے کا نام دیتے ہو تو یہ ظلم ہے. چومنے میں اور سجدے میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اس لیے خدا کے لیے امت میں فتنہ نہ پھیلایا جائے. تو ہم اولیاء اللہ کو پوجتے نہیں ہے، عبادت ان کی نہیں کرتے، ان کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکم سے مانتے ہیں اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. پیروں کو، فقیروں کو، ولیوں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. دیکھو مکے کے کافروں میں اور ولیوں کے ماننے والے ہم لوگوں میں فرق کیا ہے؟ وہ خدا مانتے تھے، ہم خدا نہیں مانتے. ولیوں کو خدا نہیں مانتے. جب نبی کو خدا نہیں مانتے، عبدہ و رسولہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ولی کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ولی تو سب غلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے. ولی تو سب دامن پھیلاتے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں. اولیاء اللہ ان کے در کے آستانے کے سوالی ہیں، اپنے دامن کو وہاں پھیلاتے ہیں. تو جب جس جگہ ان کا دامن بھرتا ہے تو دامن بھرنے والے نبی کو ہم خدا نہیں مانتے، عبدہ و رسولہ کہتے ہیں. تو جو لوگ دامن پھیلاتے اس رسول کے آستانے پہ، ان کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر معاذ اللہ کوئی کسی ولی کے آستانے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، یہ اس کی جہالت ہے. اس اہل سنت کا اس فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اسلام میں شراب حرام ہے، اگر مسلمان شراب پیتا ہے تو اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ مسلمان کے شراب پینے سے کیا یہ ہو جائے گا کہ اسلام میں شراب حلال ہے؟ معاذ اللہ کبھی نہیں، قطعاً نہیں.
تو جیسے مسلمان کے شراب پینے سے شراب حلال نہیں ہو سکتی اور علماء کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ یہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، علماء تو شراب کے خلاف تقریر کرتے ہیں، جو شراب پیتا اس کی جہالت ہے، اس کی کم علمی ہے، اس کی شامت اعمال ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی ولی کے آستانے پر جا کر کوئی معاذ اللہ سجدہ کرتا ہے، اس کی جہالت ہو سکتی ہے، اس کی کم علمی ہو سکتی ہے، اس کی شامت اعمال ہو سکتی ہے۔ کوئی ولی کے آستانے میں بیٹھ کے گانجا چرس پی رہا ہے، یہ اس کی شامت اعمال ہے، اس کی جہالت ہو سکتی ہے۔ اہل سنت اس کی اجازت نہیں دیتے، اہل سنت اس کی کبھی اجازت، کسی عالم نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر کسی ولی کے آستانے پر ناچ ہو رہا ہو، گانے ہو رہے ہوں، تو علماء اہل سنت کبھی اس کی تائید نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت پہ الزام ہے کہ یہ لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر ہم سجدہ کیوں کریں گے ولی کے آستانے پہ؟ ہم تو سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اگر ہم ولیوں کے آستانے پہ جا کے سجدہ کرتے تو پھر اہل سنت مسجدیں کیوں بناتے؟ سجدوں کے لیے مسجد ہے، زیارت کے لیے ولی کے آستانے، ہم وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ولیوں کے لیے کہ یہاں زیارت کے لیے جانا، ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں حدیثیں موجود ہے۔ اللہ بولنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ دیکھیں، مزار پر جانا شرک نہیں ہے، مزار پر جا کر شرک والے کام کرنا یہ شرک ہے۔ جیسے کہ لوگ مزار پر جاتے ہیں اور مزاروں کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، ہے نا، ان سے کہتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل دور کر، اے فلاں بزرگ آپ ہماری یہ والی مشکل دور کر دیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دے دیں گے، یہ ہمیں رزق دے دیں گے، یہ ہماری دعاؤں کو سن لیں گے، ہے نا، یہ ہماری مشکلوں کو دور کر دیں گے۔ تو مزار پر جا کر شرکیہ کام کرنا یہ شرک ہے۔ اور آج کل تو مزاروں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ اگر کسی مزار پر جاتے ہیں تو وہاں کے جو مجاور ہوتے ہیں وہ زبردستی آپ کے سر کو مزار کے پہ جھکواتے ہیں، آپ نہیں جھکائیں تب بھی وہ جھکانے کی کوشش کریں گے۔ تو مزار پر جا کر شرکیہ کام نہیں